بات اللہ کے نبی نے تو قیامت کی آخرت کی نتائج کی. انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا. آپ اس لیے ہم میں آئے ہیں، اس لیے مبعوث ہوئے ہیں، آپ کی نبوت کا یہ منصب ہے کہ ہمیں ہمارے معبودان باطلہ سے روک دو. بھئی ہمارا باپ دادا ان کی پوجا کرتا آیا ہے، ہم نے صدیوں سے انہیں سجا رکھا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے معابد بنا رکھے ہیں اور مندر بنا رکھے ہیں، اور انہیں سونے چاندی سے سجا رکھا ہے، ہیرے جواہرات ان پر نچھاور کرتے ہیں، اور یہ ہماری ساری مشکلات میں کام آتے ہیں. ہمیں روزی دے رہے ہیں، ہمیں رزق دے رہے ہیں، ہمیں صحت دے رہے ہیں، ہمیں اولاد دے رہے ہیں. یہ سب تو ہمیں انہی سے مل رہا ہے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے جو معبود ہیں ان سے روک دیں. اگر ایسی بات ہے اور آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش سے آپ پر عذاب آ جائے گا اور قیامت کو، تو قیامت کو رہنے دیں. قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا. فاتنا بما توعدنا. اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ، آج ہی لے آؤ، آج ہی قیامت قائم کر دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر اس پر بتوں کی پوجا، غیر اللہ کی اطاعت پر، پرستش پر اگر عذاب آنا ہے تو آپ قیامت اور دور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہوگی تو دیکھا جائے گا، آپ عذاب آج ہی لے آئیں. اگر ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، آپ کی نبوت برحق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اور غیر اللہ کی پوجا کرو گے تو تم پر بہت بڑے دن، وہ بڑے دن کو رہنے دیں، لے آئیں عذاب، ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں باز آئیں گے. قال انما العلم عند اللہ. انہوں نے فرمایا بیوقوف ہو، قیامت کب قائم ہوگی، اس میں کیا ہوگا، کس پر کب عذاب آئے گا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اور جس کا کام ہے اسے پتا ہے کہ وہ کب واقع ہوگا، قیامت کب ہوگی، کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے ہوگی، اس میں حساب کتاب کیسے لیا جائے گا. یہ میرا منصب نہیں ہے. دنیا میں کس پہ عذاب بھیج دیا جائے گا، کب بھیج دیا جائے گا، یہ اس کا کام ہے، نتائج اس کے دست قدرت میں ہے. میرا منصب جلیلہ یہ ہے وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ. مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا میں اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں. میں تم لوگوں سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو پیغام دے کر اللہ نے مجھے بھیجا، میں وہ پہنچا رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ جو تم کر رہے ہو اس پر عذاب واقع ہوگا. بڑی بدنصیبی یہ ہے، کوتا اندیشی، بداندیشی یہ ہے کہ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر بہت بگڑ جاتا ہے. وہ کہنے لگے پھر کوئی عذاب ہے یا اللہ ہے اور وہ عذاب دے سکتا ہے، یا ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر، تو پھر اللہ سے کہو ابھی عذاب بھیج دے، دیکھتے ہیں کیسا عذاب ہے. انہوں نے فرمایا یہ عذاب بھیجنا، قیامت قائم کرنا، سزا دینا، جزا، یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے جو پیغام دیا گیا ہے، میں تمہارے خالق و مالک و رازق کی طرف سے جو پیغام وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے مجھے نبی مبعوث فرمایا، مجھے وہ پیغام دیا، میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو مجھ سے بات مانو گے وہ اجر دے گا، نہیں مانو گے عذاب پاؤ گے. دنیا میں کب دے گا، آخرت میں، یہ اس کا کام ہے، مجھے علم نہیں ہے. قال انما العلم عندی، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کے معاملات وہ جانتا ہے، کس پر کب عذاب آئے گا، کس کو کتنا ثواب ملے گا. مجھے تو پیغام اللہ کا پہنچانا. ابلغکم ما ارسلت به،
وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نرے جاہل ہو، بودی باتیں کرتے ہو۔ میں بات اور کر رہا ہوں، تم آگے سے اعتراض اور کر رہے ہو۔ اعتراض بھی کیا جائے یا ان کو تو متعلقہ چیز تو دلیل متعلقہ ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں قیامت کو رسوا ہوگے، تم کہتے ہو کہ قیامت ہے تو ابھی لے آؤ۔ اب یہ قیامت قائم کرنا یہ میرا کام تو نہیں ہے، میرا کام تو قیامت کی اطلاع دینا ہے، بر وقت خبر دینا ہے، بتانا ہے کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہو، نیکی عقیدہ صحیح کیا ہے، عمل اور کردار کیا ہے۔ اہل مکہ نے بھی یہ کہا تھا، کفار کی عادت بن جاتی ہے، اور شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ کفار کے جن کلمات پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عین وہی کلمات لوگوں کی زبان پہ دوبارہ جاری کرے۔ جو انہوں نے کہا تھا نا اہل مکہ سے، پھر اس نے وہی کہلوایا، اور انہوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر کہا، ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ جو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ حق ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہم پر عذاب نازل فرما یا ہم پر پتھر برسا دے۔ جواب کیا آیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب آپ جس شہر میں، جس قوم میں، جس ملک میں بستے ہوں، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہاں عذاب نازل کرے۔ ان کی دعا قبول ہو جاتی، اور پھر یہ قانون بن گیا کہ بعثت علی کے بعد چونکہ آپ کی نبوت روئے زمین پر ہے، تو عمومی عذاب روئے زمین کی ساری اقوام سے اٹھا دیے۔ یہ وہ برکات رسالت ہیں جو دنیا میں نافرمانوں کو بھی پہنچ رہے ہیں۔ اجتماعی عذاب تو اٹھا لیے گئے، لیکن ان کی دعا بھی رد نہیں گئی، جزوی طور پر پھر ان پر قحط پڑا، بدر میں مارے گئے، احد میں رسوا ہوئے، خندق میں شرمندہ ہو کر بھاگے، اور پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور ان کا نشان ہی مٹ گیا۔ لیکن وہ اجتماعی عذاب کے قوم کی قوم غرق ہو جائے، یا پتھر برسیں یا آگ برسے، وہ نہیں ہوا۔ تو جن کی برکات سے نہ ماننے والے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی عمومی عذاب سے دنیاوی زندگی میں تو بچے ہوئے ہیں، جو دامن تھام لیتے ہیں ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو